نے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، کاروبار، جائیداد، بیوی بچے، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، تہ خانوں میں، غاروں میں، صحراؤں میں عبادت، تقویٰ کیا، پرہیزگاری کی، اللہ اللہ کی، جہد کیا، پتے کھائے، سگ کھائے، ہر چیز چھوڑ کر کیوں گئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ می شوی کی اللہ بود، اللہ اللہ ایسا کہوں اللہ رہتے تو نہ۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کائنات کی ہر چیز کن لوگوں نے چھوڑی ہے؟ وہ کون ہیں؟ اللہ تو فرما رہا ہے جو لوگ مجھے راضی کریں گے نا، میں ان کو راضی کرتا ہوں۔ اب ہر چیز چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں گئے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قرآن میں ہی فرما رہا ہے۔ جیسے کہ ایک میرے ذہن میں بات ہی میں پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں، اللہ یہ بھی قرآن جی میں فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اسے ثابت ہو گیا جو اللہ سے رجوع نہیں کرتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن ہے، اپنے سے نہیں کہہ رہا دوستو۔ کیا قرآن فرما رہا ہے؟ قرآن بازبان خدا، حدیث بازبان مصطفیٰ، راوی بازبان اولیاء۔ اب قرآن پاک اللہ کی کلام ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي وہ ہدایت دیتا ہے، میں علیحدہ معنی بتا دیتا ہوں۔ وَيَهْدِي وہ ہدایت دیتا ہے، إِلَيْهِ اپنی طرف، من جو اناب رجوع کرے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ جو رجوع نہیں کرتا اللہ اسے ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اس لیے کن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، کن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے آگے آیت پیش کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر آؤ خوب جان لو بے شک اولیاء میرے دوست ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کون نکلے تھے جنگلوں پہاڑوں میں، کن لوگوں نے ہر چیز چھوڑی تھی، وہ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اس لیے دوستو کوئی بھی اللہ کے راستے پہ نکلے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے، اللہ اسے اپنا پتہ کرتا ہے۔ اگر جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اگر وہ اللہ کو کہتے ہیں یا الہ یہ میری بات، اللہ اس کی مانتا ہے، تو پھر انہوں نے محنت کی ہے نا، اس لیے اللہ ان کی بات مانتا ہے۔ ہم محنت نہیں کر سکے، اگر جن کی اللہ بات مانتا ہے اگر ہم اس سے جیلس فیل ہوں تو پھر یہ ہماری خرابی ہے، ان کی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی ہر چیز چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا تن من دھن جان ہر چیز اللہ کے راستے میں بچھا دیا ان کے قدموں میں اللہ کو پانے کے لیے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو پا لیا، اور یاد رکھو درویشی تمہارے پاس ہے، درویشی کا پتہ نہیں چلتا، درویشی کا پتہ لینا ہو تو کسی درویش کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ علم تمہارے پاس ہے، علم کا پتہ نہیں چلتا، علم کا پتہ لینا ہو تو استاد کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ فقیر تمہارے پاس ہے، فقیری کا پتہ نہیں چلتا، فقیری کا پتہ لینا تو فقیر کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ پیری تمہارے پاس ہے، پیری کا پتہ نہیں چلتا، پیری کا پتہ لینا تو اپنے پیر شیخ کامل کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں۔ اس لیے دوستو اگر بھی درویشی جو چیز بھی تم چاہتے ہو پہلے محنت ہے، جو چیز تم ہنر سیکھنا چاہتے ہو پہلے محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے پیر ہوتا ہے، پہلے مرید ہوتا ہے، پھر پیر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، پہلے بندہ شاگرد ہوتا ہے، پھر استاد ہوتا ہے، پہلے بیٹا ہوتا ہے، پھر باپ ہوتا ہے۔ پہلے غلامی کرنی پڑے گی، گرچہ خدمت کرتا ہوں خدمت، اگر خدمت کرو گے تو مخدومیت پاؤ گے، اگر خادمیت کرو گے تو مخدومیت، خدمت کرو گے تو مخدوم بنو گے، خادمیت کرو گے مخدومیت پاؤ گے۔ اسے دوستو پہلے خدمت ضروری ہے، پہلے غلامی ضروری ہے، پہلے مرید ہونا ضرور ہے۔ اگر مرید ہوگے تو پھر پیر بنو گے، اگر بیٹا ہوگے تو پھر باپ بنو گے، اگر شاگرد ہو تو پھر
استاد بنو گے۔ اس لیے دوستو ہر چیز وسیلہ کے ساتھ ہے، تو ہی جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے انہوں نے اپنا تن من دھن جان عزت آبرو ہر چیز چھوڑ کر، ہر چیز کے قدموں میں نثار کر کے جنگلوں میں گئے ہیں اور عبادت اور زہد اور تقویٰ کیا ہے، اس لیے پھر اللہ پاک ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک بندہ 5 پڑھا ہو وہ مزدوری کر رہا ہو، ایک بندہ ایم اے ڈبل ایم اے ہو وہ افسر لگا ہو یا انسپیکٹر یا ایس پی یا ڈی ایس پی لگا ہوا ہو، جو بندہ 5 پڑھا ہوا ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کے پاس سے کوئی گزرے گا اسے السلام علیکم بھی نہیں کہتا۔ جو افسر لگا ہوا ہے اس کے پاس سے کوئی گزرے گا وہ کہے گا السلام علیکم۔ وہ افسر جو ہے وہ کہے یا نہ کہے، اس کے پاس سے کوئی گزرے گا وہی کہے دے گا سر السلام علیکم۔ ہے وہ بھی انسان، ہے وہ بھی انسان، ہے وہ بھی بندہ، ہے وہ بھی بندہ، وہ بھی اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کا بھی منہ ہے، اس کا بھی منہ ہے، اس کا بھی دماغ ہے، اس کا بھی دماغ ہے، اس کی بھی زبان ہے، اس کی بھی زبان ہے، اس کے بھی پاؤں ہے، اس کے بھی۔ اب بات یہ ہے کہ بندہ وہ بھی ہے، بندہ وہ بھی ہے، اس نے محنت کی ہے اس لیے افسر لگا ہوا ہے، اس نے محنت نہیں کی اس لیے مزدوری کر رہا ہے۔ اگر جو مزدوری کر رہا ہے اس کو بندہ سلام بھی نہیں کہتا، جو افسر اسے سلام کہتا ہے جو مزدوری کر رہا ہے، اگر وہ افسر سے جیلس فیل ہو تو پھر خرابی اس کے دماغ کی ہے۔ اگر وہ بھی محنت کرتا، اگر وہ بھی تعلیم حاصل کرتا، وہ بھی افسر لگا ہوتا۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کی چوکھٹوں پہ آتے ہیں، اللہ ان کے وسیلہ اور جلیلہ کے ساتھ ہمارے بھی کام کرتا ہے۔ کوئی بندہ اس سے جیلس فیل ہو تو پھر ہماری خرابی نہیں ہے، خرابی تو ان کی ہے نا۔ اگر دریا سمندر چل رہا ہو، اس سے اگر چڑیا اگر چونچ میں پانی لے جائے اس میں کمی ہوگی؟ اگر ماننے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے اگر بزرگ دین کو اچھا نہیں جانتے تو ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اس لیے دوستو جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارا موضوع ہے وہ میں عیاں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر رہو خوب جان لو بے شک اولیاء میرے دوست ہیں، نہ انہیں خوف ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لمکانی، پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں۔ اور یاد رکھو آپ کا فرمان ہے قدامی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، تمام ولیوں کے کندھے پر اگر قدم ہے تو شہنشاہ بغداد کا ہے۔ جو نہیں مانتا سرکار کا قدم وہ سور چلاتا ہے، جو نہیں مانتا سرکار کا قدم نہ وہ ولی ہے، جو نہیں مانتا وہ کتب اور یا درویش نہیں ہے۔ جو قدم سرکار کا مانتا ہے، حضور نے جب یہ فرمایا نا قدامی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کے کندھے پر، جو غورستان کی پہاڑیوں میں تھا، جو جنگلوں میں تھا، جو پہاڑوں دریاؤں صحراؤں میں تھا، جہاں کوئی عبادت کر رہا تھا وہاں انہوں نے کہا نا عینی انا قلبی، یا شہنشاہ بغداد ہم نے آپ کا قدم آنکھوں پہ مانا، دل پہ مانا۔ اس لیے جو شخص مانتا ہے سرکار کی کوئی چشتی ہو، کوئی سووردی ہو، کوئی نقش بندی ہو، یاد رکھو کوئی چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، تمام جب تک سرکار کا قدم اپنے کندھے پہ نہیں رکھے گا فیض جاری نہیں ہوگا۔ پہلے سرکار کا قدم ماننا پڑے گا، اپنے کندھے پر مانے گا تو وہی ولی ہے۔ اس لیے سرتاج سرکار کو ماننا پڑے گا۔ آپ ولیوں کے سرتاج ہیں، آپ پیروں کے پیر ہیں، دستگیر ہیں اور محبوب سبحانی ہیں، محبوب کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار فرماتے ہیں میرا محبوب شہنشاہ بغداد ہے۔ آپ محبوب سبحانی ہیں، یعنی محبوب کے محبوب ہیں۔ دیکھو وہ شہنشاہ بغداد ہیں جو حق کے پیکر ہیں، جو سچ کے پیکر ہیں۔ آپ کے غلام سچ بولنے والے ہیں، آپ کے غلام سچائی کہنے والے ہیں، آپ کے غلام پاکیزہ ہیں، آپ کے غلام اچھے ہیں، آپ کے غلام عدل والے ہیں، آپ کے غلام انصاف والے ہیں، آپ کے غلام حیا والے ہیں، آپ کے غلام خلق والے ہیں۔ جن کے غلام میں اتنی خوبیاں ہوں آقا میں کتنی خوبی ہوگی، سمجھ آئی؟ جس کے غلام جو ہیں ان میں اتنی خوبی ہیں، آقا میں کتنی خوبی ہوگی۔ اس لیے اگر استاد کا پتہ کرنا چاہتے ہو اس کے شاگرد کو ملو، اگر باپ کا پتہ کرنا چاہتے ہو اس کے بیٹے کو ملو،
اگر پیر کا پتہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے مرید کو ملو، اس کے مرید کو ملو. جناب شہنشاہ بغداد عبد القادر، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، میرے موضوع میں نہیں آئے، اگر آئی گئی تو میں کہہ دیتا ہوں. جناب شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی سبحانی شاہ باز مکانی، آپ ایک اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، بیان کرنے لگے تو آپ کا صاحب زیادہ باطنی شیخ الاکبر معین الدین ابن عربی عربی کی سرکار، میں نہ تھوڑا سا عیاں کر لوں.